خوش آمدید۔ تو آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ڈرامائی باب پر بات کر رہے ہیں، منگولوں میں اسلام کیسے پھیلا۔ جی بالکل۔ ہم T.W. آرنلڈ کی کتاب ہے The Preaching of Islam، اس کے 8ویں باب کا پہلا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے تباہی کے درمیان اسلام کی فتح، منگول فاتحین کا قبول اسلام۔ اور یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو حیران بھی کرتی ہے اور پریشان بھی۔ ایک طرف دیکھیں تو چنگیز خان اور اس کی اولاد، جنہوں نے اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مراکز ہرات، بخارا، سمرقند، یہاں تک کہ بغداد سب تباہ کر دیے۔ جی مورخ ابن الاسیر تو کانپ جاتے تھے یہ تباہی بیان کرتے ہوئے۔ وہ کہتے تھے تاریخ کی بدترین آفت تھی یہ۔ نبوکت نیزر نے جو بنی اسرائیل پر ظلم کیا شاید اس سے بھی بڑھ کر، لیکن پھر کمال یہ ہے کہ اسی تباہی، اسی راکھ سے اسلام دوبارہ اٹھا اور انہی فاتحین نے اسے قبول کر لیا۔ بالکل، اور یہ آسان نہیں تھا۔ بدھ مت بھی کوشش کر رہا تھا، عیسائیت بھی، سب دوڑ میں شامل تھے کہ منگول حکمرانوں کو اپنی طرف لائیں۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کشمکش کیسی تھی اور اسلام کی کامیابی کے شروع کے مراحل کیا تھے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ منگولوں کا اپنا عقیدہ کیا تھا اصل میں، پھر دوسرے مذاہب سے وہ کیسے پیش آتے تھے، بدھ مت، عیسائیت نے کیا کوششیں کیں، کیوں ناکام ہوئیں زیادہ تر، اور مسلمانوں کو کیا خاص مشکلات تھیں، اور پھر وہ پہلا اہم منگول حکمران کون تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں منگولوں کے پس منظر سے۔ چنگیز خان کے بعد سلطنت تو تقسیم ہو گئی تھی۔ جی ہاں، 4 بڑے حصے بن گئے تھے۔ مشرق میں اگتائی اور قبلائی خان جو چین اور منگولیا وغیرہ دیکھ رہے تھے، وسطی ایشیا میں چغتائی خان کی اولاد، اور مغرب میں گولڈن ہورڈ یعنی باتو خان کے زیر حکومت علاقے جو آج کا روس اور مشرقی یورپ کا حصہ ہیں، اور پھر فارس یعنی ایران میں ہلاکو خان اور اس کی اولاد۔ اچھا، ان کا اپنا مذہب کیا تھا؟ شامن پرستی کا ذکر آتا ہے۔ جی، اصل مذہب شامن پرستی ہی تھا۔ اب اس میں ایک اعلیٰ خدا کا تصور تو تھا، لیکن اس کی براہ راست عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ تو پھر پوجا کس کی ہوتی تھی؟ زیادہ تر توجہ تھی چھوٹے دیوتاؤں پر، بری روحوں پر، اپنے آباء و اجداد کی روحوں پر، اور شمن ہوتے تھے یعنی جادوگر یا طبیب آپ کہہ لیں، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان طاقتوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بہت منظم مذہب نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ منظم مذاہب جیسے اسلام، بدھ مت یا عیسائیت کی جو دینی تعلیمات تھیں، جو فلسفہ تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں منگول کافی روادار تھے، مطلب دوسرے مذاہب کے لیے۔ جی ہاں، یہ بات اہم ہے۔ چنگیز خان، منگو خان، قبلا خان، ان کی درباروں میں بدھ مت کے لوگ بھی تھے، عیسائی بھی، مسلمان علماء بھی، سب کو آزادی تھی۔ اور پادریوں وغیرہ کو ٹیکس سے بھی چھوٹ تھی شاید۔ جی، مذہبی پیشواؤں کو ٹیکس سے چھوٹ حاصل تھی، تو ایک طرح کی مذہبی آزادی تھی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ بدھ مت اور عیسائیت نے اس صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، سلطنت کے مشرقی حصوں میں، خاص طور پر چین میں، بدھ مت بہت کامیاب رہا۔ تبتی لاماؤں کا کردار اہم تھا اس میں۔ جی، خاص طور پر تبتی لاماؤں کی کوششوں سے، اور منگولیا میں آج بھی بدھ مت ہی اکثریتی مذہب ہے۔ اور عیسائیت کا کیا معاملہ رہا؟ نستوری چرچ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، نستوری چرچ جو مشرقی عیسائیت کی ایک شاخ تھی، اس کا شروع میں کافی اثر و رسوخ نظر آیا۔ یورپ میں وہ پریسٹر جان کی کہانیاں مشہور تھی نا، جی تو لوگوں کو لگتا تھا شاید منگول عیسائی ہو جائیں گے۔ کچھ حکمران تھے بھی جو عیسائیوں کی طرف مائل تھے، جیسے کیوک خان، اس کے وزیر عیسائی تھے، ہلاکو خان کی بیوی بھی نستوری عیسائی تھی۔ تو کچھ منگولوں نے عیسائیت قبول بھی کی، آرمینیا، جولیا وغیرہ میں۔ جی، کچھ نے کی ضرور، لیکن مجموعی طور پر عیسائیت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مطلب موقع تو تھا ان کے پاس۔ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عیسائی خود آپس میں بٹے ہوئے تھے، لاطینی، یونانی، نستوری، آرمینیائی، ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، تو وہ منگولوں کو ایک متحدہ پیغام نہیں دے سکے۔ پھر رومن پوپ کا رویہ بھی بعض اوقات سخت ہوتا تھا، جو منگولوں کو پسند نہیں آیا۔ اور جو پادری وغیرہ تھے ان کا کردار کیسا تھا؟ ولیم آف ربرک جیسے لوگ جو وہاں گئے، انہوں نے لکھا کہ نسٹوری پادری اکثر خود دین سے زیادہ واقف نہیں تھے، لالچی تھے، شراب نوشی اور دوسری برائیوں میں مبتلا تھے، یعنی مذہب پھیلانے سے زیادہ انہیں دولت کمانے کی فکر تھی، وہ خلوص نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو ہوئی بدھ مت اور عیسائیت کی بات۔ اب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف۔
ان کے لیے تو صورتحال بہت ہی خراب تھی۔ جی ہاں، مسلمانوں کے لیے تو سب سے زیادہ مشکلات تھیں۔ ان کے علمی مراکز، شہر تباہ ہو چکے تھے، علماء یا تو مارے گئے تھے یا قید میں تھے۔ حالانکہ ہم نے کہا کہ منگول عموماً روادار تھے۔ عمومی رواداری تھی، لیکن کچھ حکمرانوں نے خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف سخت رویہ اپنایا۔ خود چنگیز خان نے اسلامی طریقے سے جانور ذبح کرنے پر پابندی لگا دی تھی، حلال ذبیحہ پر۔ اور سزا کیا تھی اس کی؟ سزائے موت مقرر کی تھی۔ قبلائے خان نے بھی یہ حکم تقریباً 7 سال تک جاری رکھا۔ اوہ! پھر کیوک خان کے دور میں، چونکہ اس کے وزیر عیسائی تھے، تو مسلمانوں پر سختیاں بڑھ گئیں۔ الجزجانی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک امام نور الدین الخوارزمی ان کو دربار میں بلا کر بحث پر مجبور کیا گیا، نماز پڑھنے کو کہا گیا اور تذلیل کی گئی ان کی۔ یعنی جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا تھا بعض اوقات۔ جی، اور ارغن خان جو بعد میں الخانی حکمران بنا ایران میں، اس نے تو باقاعدہ مسلمانوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا اور دربار میں آنے سے بھی منع کر دیا۔ یہ تو بہت ہی مشکل حالات تھے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام پھر بھی پھیلا۔ کچھ شروع کی مثالیں ملتی ہیں؟ جی، کچھ انفرادی واقعات ہوئے، جیسے اگتائی خان کے دور میں ایک بدھ گورنر تھا کرگز، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر قبلائے خان کا ایک پوتا تھا آنند، اچھا۔ وہ کانسو صوبے کا وائسرائے تھا، وہ بڑا پرجوش مسلمان بن گیا اور اپنی فوج اور علاقے میں اسلام پھیلایا، حالانکہ اس وجہ سے اسے قید بھی کیا گیا۔ اصل اور سب سے اہم تبدیلی آئی گولڈن ہورڈ میں۔ وہاں کا حکمران تھا برکا خان، باتو خان کا بھائی۔ برکا خان، یہ کب کی بات ہے؟ وہ تقریباً 1256 سے 1267 تک حکمران رہا، اور یہ پہلا بڑا منگول حکمران تھا جس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام لانے کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ 2 مختلف باتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ تخت پر بیٹھنے کے بعد بخارا کے کچھ تاجروں سے ملا اور ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ یہ ابو الغازی نے لکھا ہے۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت الجوزجانی کی ہے، جو زیادہ تفصیل بتاتی ہے۔ ان کے مطابق برکا خان بچپن سے ہی مسلمان تھا، اس نے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اچھا، تو وہ پہلے سے ہی مسلمان تھا؟ الجوزجانی تو یہی کہتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ برکا خان بہت پکا مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند، اس کی پوری فوج مسلمان تھی، ہر سپاہی کے پاس جائے نماز ہوتی تھی۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور شراب نوشی سختی سے منع تھی اس کی ریاست میں۔ اس کی مجلس میں علماء اور فقہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ صرف ذاتی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ریاستی سطح پر بھی اثر انداز ہوئی۔ بالکل، اور اس نے اس تبدیلی کو سیاسی طور پر بھی استعمال کیا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان تھے رکن الدین بیبرس، ان سے بہت قریبی تعلقات بنائے۔ اس کی وجہ؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی ہلاکو خان سے دشمنی۔ ہلاکو اس کا چچا زاد بھائی تھا، جو ایران میں حکمران تھا اور جس نے بغداد کو تباہ کیا تھا۔ برکا خان اس پر سخت ناراض تھا۔ تو یہ ایک طرح سے اسلامی دنیا میں ایک نیا اتحاد بن رہا تھا۔ جی، ایسا ہی تھا۔ بیبرس کے پاس گولڈن ہارڈ کے کچھ فوجی بھاگ کر آئے تھے، جنہیں اس نے پناہ دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر برکا اور بیبرس کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوا، خط و خطابت ہوئی، بہت سے گولڈن ہارڈ کے منگول مصر گئے اور اسلام قبول کیا۔ اس تعلق کی کوئی مثال بھی ہے؟ ایک واقعہ سمرقند کا ذکر آتا ہے۔ وہاں کسی نو مسلم کو عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب برکا خان کو پتہ چلا تو اس نے سخت حکم بھیجا اور ملوث عیسائیوں کو سزا دی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ تھا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ منگولوں کی وہ شدید تباہی، اس کے باوجود اسلام نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ انہی فاتحین کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ جی، ہم نے منگولوں کے اپنے شمن پرستی کے پس منظر کو دیکھا، پھر بدھ مت اور عیسائیت کی کوششیں دیکھیں، اور یہ بھی کہ وہ کیوں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئیں، اور مسلمانوں کو جو خاص مشکلات درپیش تھیں ان پر بھی بات کی۔ اور پھر سب سے اہم، گولڈن ہارڈ کے حکمران برکا خان کا اسلام قبول کرنا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، پہلا بڑا قدم منگولوں کے اسلام کی طرف۔ جی، یہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک پوری ریاست کی سمت بدلنے کا اشارہ تھا۔ بالکل، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنی فوج اور ریاست میں اسے نافذ کیا، اور مصر کے مملوکوں سے اتحاد کر کے ایک طرح سے اسلام کی طاقت کو مضبوط کیا۔
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اتنے نامساعد حالات میں تباہی اور ظلم کے بیچ عقیدہ کیسے نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ پھیلتا بھی ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ان فاتحین کو مفتوحین کا مذہب اپنانے پر مائل کیا؟ جی، کیا یہ صرف اسلام کی تعلیمات کی کشش تھی، یا مسلمانوں کی ثابت قدمی، یا اس وقت کی سیاسی مجبوریاں تھیں، یا شاید ان سب چیزوں کا ملا جلا اثر تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کے اس باب پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔